الحمد للہ الذی اکرمنا بالاسلام ومیزنا بالقرآن واصطفانا من امت خیر الانام والصلاة والسلام علی من ہدانا الی الدین القویم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرا دعویٰ ہے کہ منزل مل ہی جائے گی ضرور، میرا دعویٰ ہے کہ منزل مل ہی جائے گی ضرور، شرط یہ ہے کہ تم کسی کے نقش پا سے مل چلو۔ جناب رئیس محفل، معزز اساتذہ کرام اور طلباء اعزام، آج کی اس پر رونق محفل میں جس موضوع سخن کو گفتگو کا محور بنانے چلا ہوں وہ ہے اسلامی تشخص کی اہمیت۔ سامعین محترم، اسلامی تشخص وہ نور ہے جو اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور وہ خوشبو ہے جو دلوں کو معطر کرتی ہے، اور وہ قوت ہے جو زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ یہ تشخص صرف ایک پہچان نہیں بلکہ ایک عہد ہے جو ہر مسلمان اپنے رب سے کرتا ہے کہ وہ اس کی بندگی میں اپنی زندگی بسر کرے گا اور دنیا کے سامنے اسلام کے اخلاقی، روحانی اور سماجی اصولوں کا عملی نمونہ پیش کرے گا۔ یہ وہ ورثہ ہے جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، صحابہ کرام کی قربانیوں اور صالحین کے نقش قدم سے ملا ہے۔ اسلامی تشخص صرف عبادت میں نہیں بلکہ معاملات، اخلاق و انصاف اور بھائی چارے میں بھی جھلکتا ہے۔ جب ایک مسلمان سچ بولتا ہے، امانت داری اختیار کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا پاس رکھتا ہے، تب اس کا اسلامی تشخص اپنی اصل روح میں سامنے آتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اسلامی تشخص کی حفاظت کرنا صرف دین کا تقاضا نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز اس میں پوشیدہ ہے۔ یہی تشخص ہماری شناخت، ہمارا وقار اور ہماری بقا کا ضامن ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نقش محمدی سے روشن ہو ہر ایک راہ، نقش محمدی سے روشن ہو ہر ایک راہ، اسلام کی تعلیم ہے دنیا کے لیے چاہ۔ سامعین محترم، آج کے دور میں جب مغربی تہذیب کی یہ لغار ہر جانب ہے جس کا منشا یقیناً کوئی طریقہ نبوی اور خلق ربانی نہیں بلکہ اس کی بنیاد ایک تلذذ، نفس پروری اور تن آسانی پر قائم کی گئی ہے۔ ستم بالے ستم تو یہ ہے کہ یہ حکمرانی و شوکت کے زیر سایہ تربیت پا کے پروان چڑھی اور اس نے اپنے اندر اتنی رعنائی اور دل لبھائی پیدا کر لی کہ اس کا پرفریب منظر کس درجہ جاذب قلوب بن گیا کہ اس نے اپنے اندر اتنی رعنائی اور دل لبھائی پیدا کر لی کہ اس نے سرزمین اسلام کے نونہالوں میں سے کس قدر اپنے لیے عاشق پیدا کر لیے جو اس پر ایمان و جان نثار کر دینے میں بھی کوئی دریغ نہیں رکھتے بلکہ وہ تو اس کی ہر بری سے بری خصلت اور اس کے شنی سے شنی رویہ کے اپنانے کو اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مغربی تہذیب کا دیا ہے۔ جس کے بعد کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے قلوب پر اسلام کی روشنی پھیلنے کی بجائے مغرب کی تاریکی چھانے لگی اور رفتہ رفتہ انہوں نے تمدن کی دہلیز پر تدین کی دولت نثار کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ امت اسلامیہ کے کثیر طبقہ سے اسلاف کی روشیں اکثر گم ہوتی چلی گئیں۔ نہ مسلمانہ اوضاع و اطوار رہے، نہ مؤمنانہ عادات و خصائل رہے، نہ صحابہ تقدس جیسی نورانی پیشانیاں رہیں، نہ صحابہ تقویٰ جیسے چہرے اور خدو خال رہے، نہ علماء حق جیسے ملبوسات اور معلومات رہے، بلکہ ان کی جگہ انگریزی اخبار و اعمال، خود پرستانہ حیت، رعونت انگیز گفتار، کافرانہ ملبوسات، منکرانہ مرغوبات نے سنبھال لی۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جان ہوگا کہ آج ہماری تمام ترقیات و سعادات کا معیار اسوہ نبوی کے بجائے ان گم کردہ راہ اقوام کی مسائل ٹھہر گئی جو نبوت کے ہاتھوں پچھاڑی ہوئی قومیں تھیں، جس کی منظر کشی
کسی شاعر نے کیا خوب کی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ سامعین محترم، امت اسلام کے سر پر جب ایک مبارک عہد نے اپنا ظل ہمایونی ڈالا تو وہ اتنی خوددار اور زور آور ہو گئی تھی کہ اس کی حیرت انگیز طاقت نے کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے تھے، عالم کی حکمرانی کے نقشے بدل دیے تھے اور دنیا کی کایا پلٹ دی تھی، اور آج اسی قوم پر ایک نامبارک کرن نے اپنا سایہ ڈالا تو وہ اتنی بے تمدن اور محروم البقار ہو گئی کہ دنیا نے اس کا نقشہ بدل ڈالا اور اقوام عالم نے خود اس کی کایا پلٹ دی۔ اگر اسباب تفتیش میں غوطہ زن ہو کر اس کا سبب تلاش کروں تو امت مسلمہ کی پستی کا ایک ہی سبب نمایاں نظر آتا ہے، وہ ہے اسوہ نبوی سے پہلوت ہی۔ اگر آج امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار واپس لانا چاہتی ہے تو امام مالک کے بقول اس امت کے آخری حصہ کی اصلاح بھی اسی چیز سے کی جا سکتی ہے جس چیز سے اس کے اول حصہ نے اصلاح پائی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگیوں کو اسوہ نبوی اور قانون الہی سے مزین کرنا ہوگا، وگرنہ شاعر کے یہ الفاظ یاد حسرت لیے تمہارے کانوں میں گونجتے رہیں گے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔